لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين وعلى محبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى إجلالا وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس في عدد كل ما قلنا. اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں یقیناً ہم انہیں ہمارے راستے کی رہنمائی کرتے ہیں اور ہمارے راستے پر چلاتے ہیں. حاضرین محترم، جس ارشاد ربانی کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا اس کا ایک آسان سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ موت اور حیات اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جب تک زندہ رکھنا چاہے انسان زندہ رہتا ہے اور جب موت دینا چاہے تو کوئی اسے زندہ نہیں رکھ سکتا. زندگی اگر مقصد زندگی پر پوری اترے تو وہ حقیقی زندگی. اور اگر غفلت میں کوتاہی میں انسان جیتا رہے تو اس کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا یہ بھی تعلیم فرمائی کہ اے لوگوں تم دعا کرتے رہو اللہم احینا ما کانت الحیات خیرا لنا وتوفنا اذا کانت الوفاۃ خیرا. کہ اے اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھ جب تک یہ زندگی ہمارے لیے بہتر ہو اور اس وقت موت عطا فرما جب موت ہمارے لیے بہتر ہو. ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کب تک یہ زندگی بہتر ہے، مگر حقیقت میں زندگی کے مقصود کو اگر کسی نے پا لیا ہے تو انبیاء کرام کے بعد وہ اولیاء کرام کی خصوصیت و وسیلہ. جب تک وہ زندہ رہتے ہیں بظاہر زمین کے اوپر رہتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں، اور جب وہ زیر زمین چلے جاتے ہیں دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں وصال الی اللہ کی منزل میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کا فیضان ظاہری زندگی سے بھی پڑ جاتا ہے. پھر وہ مشرک فرماتے ہیں حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے مدفن سے. حقیقی زندگی کی ابتدا ہوتی ہے مدفن سے، قبر سے. نقاب پڑھتے ہوئے آتے ہیں کوئی ہوئے روشن سے. سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، سرکار کا جب دیدار ہوتا ہے تو وہیں سے حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ ظاہری زندگی جو جسمانی زندگی ہے
جو روئے زمین پر چلتی پھرتی کھاتی پیتی زندگی ہے، یہ حقیقی زندگی نہیں ہے۔ حقیقی زندگی تو وہ ہے جو سرکار کے دیدار کے بعد سے شروع ہوتی ہے، سرکار کے دیدار کے بعد سے۔ یہ نہیں پڑا ایک بات کی طرف اور میں آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں سرکار کی زیارت نہیں ہوتی، سرکار تشریف نہیں لاتے، بلکہ سرکار کی تصویر بتائی جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کا جواب دیتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں نہیں، حدیث شریف میں فرشتوں کے جو سوالات ہیں وہ مذکور ہیں۔ اس میں تیسرے سوال میں فرشتے قبر والے سے یہ پوچھتے ما تقول فی شان ھذا الرجل، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس شخصیت کے بارے میں فرشتے یہ نہیں کہتے کہ ما تقول فی شان ھذا الصورہ، ما تقول فی ھذا التصویر، ما تقول فی ھذا الرسم۔ فرشتے یہ نہیں کہتے کہ اس تصویر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اس شبیہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، اس مثال کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ فرشتے یہ نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں ما تقول فی شان ھذا الرجل، تم اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو سرکار قبر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں۔ جب سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار کا دیدار ہوتا ہے، تو یہیں سے حقیقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب یہاں کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ سرکار تو غربت خطرہ میں آرام فرما رہے ہیں، وہ ہر ایک مرنے والے کی قبر میں کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ان گنت لوگ ایک ہی وقت میں مرتے ہیں، ان گنت لوگوں کو ایک ہی وقت میں قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ان گنت لوگوں سے فرشتے ایک ہی وقت میں سوال کرتے ہیں ما تقول فی شان ھذا الرجل، تو سرکار ہر ایک کی قبر میں کیسے تشریف لا سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب آسان ہے اسی حدیث کی روشنی میں کہ فرشتے نکیرین ہیں۔ یہ سوال جواب کرنے والے فرشتے جو قبر میں آتے ہیں یہ نکیرین، منکر اور نکیر، یہ دو فرشتے ہیں۔ دو فرشتے ہر قبر میں پہنچتے ہیں، دنیا کے کسی کنارے میں مرنے والا ہو اس کی قبر میں پہنچ جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت لوگوں کی قبر میں ایک ہی وقت میں یہ دو فرشتے موجود ہیں اور سوال کر رہے ہیں۔ جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دیتی ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی قبروں میں، بے شمار قبروں میں وہ حاضر ہو سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، کیا وہ ہر قبر میں اپنی جلوہ افروزی نہیں فرما سکتے؟ سرکار تشریف لاتے ہیں، واقعی سرکار تشریف لاتے ہیں، تو سرکار کے آنے کے بعد زندگی کی حقیقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہیں، انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ اس حقیقی زندگی کا مظہر ہوتے ہیں اولیاء کرام۔ اولیاء کرام بے شمار اولیاء زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں اولیاء کرام موجود رہیں گے، اور ہر زمانے میں اولیاء کرام کا جو مرکزی مقام ہے وہ ملک شام ہے، جو جہاں ہمیشہ ہر زمانے میں 40 ابدال موجود رہیں گے، اور ابدال کے تحت میں بے شمار اولیاء کرام زمین کے خطے پر پھیلے ہوں گے۔ یہ مت سمجھو کہ آج کے زمانے میں کوئی زمین پر ولی موجود نہیں، اولیاء موجود ہیں، لیکن ہماری نگاہیں کمزور ہو چکی ہیں، ہماری عقیدت کمزور پڑ چکی ہے، ہماری محبتیں ختم ہو چکی ہیں، ہم حقیقی معنی میں کسی ولی کا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہماری نگاہوں سے اور ڈرتے ہیں۔ مگر اولیاء جب تک دنیا قائم رہے گی اولیاء موجود رہیں گے، اولیاء موجود رہیں گے۔ یہ اولیاء کرام ولی کیسے بنے؟ اولیاء کرام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں ریاضت کرتے ہیں، جو ہمارے راستے میں سلوک کی منزلیں طے کرتے ہیں، جو ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، یقیناً ہم انہیں ہمارے تک پہنچنے کے راستوں پر چلا دیتے ہیں، ہم تک پہنچا دیتے ہیں، ہم تک بلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیاء کرام کا خصوصی شان، خصوصی پیغام، خصوصی کرم، یہ اولیاء کرام ہیں۔ اولیاء کرام کیسے ولی بنے؟ آپ کہیں گے نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج یہ تو ایک بنیادی چیز ہے، فرائض اسلام سے کبھی کسی ولی نے روگردانی نہیں کی۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، اگر کوئی روزے نہیں رکھتا، اگر کوئی زکوٰۃ اور حج کے فرائض سے روگردانی کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں ولی ہوں، تو اس سے بڑا شیطان اور کوئی نہیں، اس سے بڑا شیطان اور کوئی نہیں۔ ولی وہی ہوتا ہے
جو شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جب شریعت کے احکام پر یہ عمل کرتے ہیں تو ان کو ولایت کا درجہ نصیب ہوتا ہے۔ اور ولایت کے درجے میں بلندی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ عبادتوں میں نفلی عبادتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں حدیث شریف کا ترجمہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ وہ جب نوافل کی کثرت کرتے ہیں، نوافل سے مراد نمازوں میں نوافل ہی کو نوافل نہیں کہا جاتا، ہر عبادت میں نفل ہوتا ہے۔ ہر عبادت میں جو وقتہ نمازیں ہیں ان نمازوں سے ہٹ کے اگر آپ عوامین پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور بھی نوافل کی کثرت کرتے ہیں تو یہ نماز میں نوافل ہوئے۔ اور اگر تم اپنی زکوٰۃ ادا کر دینے کے بعد سال بھر اپنے جیب سے خیرات کرتے رہو تو جو زکوٰۃ ادا کی تھی وہ تو فرض تھا کہ جو کچھ تم خیرات کرتے رہو گے یہ نفل خیرات ہے۔ رمضان کے روزے آپ نے رکھ لیے، یہ فرض ادا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہر مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو آپ اگر روزہ رکھیں، جمعرات جمعہ کو آپ روزہ رکھیں، پیر کے دن کا آپ روزہ رکھیں تو یہ نفل روزے ہوں گے۔ روزوں میں نفل، نماز میں جیسے نفل ہے، زکوٰۃ میں جیسے نفل ہے، روزوں میں جیسے نفل ہے، ویسے ہر عبادت میں نفلی عبادتیں ہیں۔ نفلی عبادتیں جب بندہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب اس سے انتہائی قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور اگر ایسا بندہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں یقیناً اسے عطا کر دیتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ میں دے دیتا ہوں۔ اور ایسے کسی ولی سے اگر کوئی بندہ دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سے اعلان جنگ، یہ کیا معمولی بات نہیں؟ اولیاء کرام ولایت میں درجے میں پہنچے، ہاں مگر بنیادی طور پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ عبادتیں تو یہ کبھی چھوڑتے نہیں تھے، عبادتوں سے ہٹ کر اور کیا کام ان کے تھے جس کی وجہ سے یہ قرب خاص میں پہنچے۔ حضرت بندہ نواب یسوع دراد علیہ رحمۃ الرحمان کی مثال لے لیجیے، جن کا آج عرس شریف ہے، جن کا آج عرس کی بات آتی ہے تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں، لفظ عرس پر اختلاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث پاک میں یہ لفظ آیا ہے اور حدیث پاک ہی سے اس لفظ کو لیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ جب بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما تقول فی شأن ھذا الرجل۔ جب بندہ مومن ان 3 سوالوں کے صحیح جوابات دے دیتا ہے تو اس وقت فرشتے اس بندہ مومن سے کہتے ہیں نام کا نومۃ العروس، عرس اسی سے بنا، نام کا نومۃ العروس، دلہن کی طرح بے فکر ہو کے سو جا، الذی لا یفقدہ الا احب عبده الیہ، ایسی بے فکر جسے اس کے پیارے شوہر کے علاوہ کوئی اور جگانے والا نہ۔ تو مثال کے دن کو عروس کے آرام سے سونے کے دن سے حدیث پاک میں تشبیہ دی گئی، اسی سے بنا ہے لفظ عرس، جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، مثال کا دن ہوتا۔ مثال کسے کہتے ہیں؟ مثال کا معنی ہے ملنا۔ جب تک دنیا میں تھے دور تھے، جب پردہ فرمایا اللہ سے مثال ہو گئی، اللہ سے ملن کی گھڑی، اسی کو مثال کہا جاتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام جن کے پیچھے آج دنیا فریفتہ ہے، جنہیں دنیا چاہتی ہے، دنیا جن سے محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں آنا لوگ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، یہ اولیاء کرام ولایت کے درجے پہ کیسے پہنچے؟ نمازیں تو یہ پڑھتے تھے، روزے تو یہ رکھتے تھے، زکوٰۃ تو یہ ادا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت تو یہ کرتے تھے، نفلی عبادتوں پر نفلی عبادتیں،
یہ مسلسل کرتے تھے، مگر ان تمام عبادتوں سے اونچا ان کا ایک کام تھا۔ وہ کام کیا تھا؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ دونوں راوی امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان میں اس حدیث شریف کی روایت کی۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق عیاذ اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ اب اللہ کے پاس تمام لوگوں میں سب سے پیارا وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ طریقہ بھی ہے، دستور بھی ہے، فطرت بھی یہی ہے کہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے، جو ہمارے گھر والوں پر احسان کرتا ہے، وہ ہمارا پیارا ہوگا، ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پوری مخلوق کو مجازاً اپنا کنبہ کہا۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ پیدا کی ہوئی، بات صرف انسانوں کی نہیں ہو رہی، ہر جاندار اللہ کا کنبہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو پسند، سب سے زیادہ پسند۔ کیا آپ نے بخاری شریف کی وہ حدیث نہیں سنی کہ ایک فاحشہ عورت کو جو زندگی بھر گناہوں کی کر رہی، محض ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے بخش دیا؟ کتا کیا ہے؟ مخلوق۔ معمولی بھنڈی کو تکلیف دینے پر، بھوکا رکھنے پر، یہاں تک کہ وہ بھنڈی بھوک سے مر گئی تو سرکار نے اس عورت کے لیے دوزخ کا ذکر فرمایا۔ بھنڈی کیا ہے؟ چھوٹی سی مخلوق، جب معمولی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت مل سکتی ہے، معمولی مخلوق کو تکلیف دینے پر دوزخ مل سکتی ہے، تو بتانا کریں انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے۔ اولیاء کرام حدیث شریف کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، ہمیشہ یہ خود بھی اللہ کے قریب اور دوسروں کو بھی اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ سے قریب، آپ جانتے ہیں کہ کسی کو کھانا کھلا دینا بھی احسان ہے، کسی کو پانی پلا دینا بھی احسان ہے، کسی کو کپڑے پہنا دینا بھی احسان ہے، کسی کو کچھ کھلا دینا بھی احسان ہے، مگر یہ احسان ایسے ہیں جو وقتیہ ہوتے ہیں، وقت گزرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلایا، جب تک وہ کھانا فائدہ دے گا، جب تک وہ کھانا پیٹ میں رہے گا۔ پانی پلایا، جب تک وہ پانی جسم کے اندر ہے وہ اسے فائدہ پہنچایا۔ اسی طرح دوسری اور چیزوں کو بھی دے دیجیے، مگر اولیاء کرام صرف پلانے کی حد تک نہیں رکھی، کھلانے بھی ان کے سامنے یہ حدیث بھی ہے کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل کھانا کھلاتے رہنا اور سلام کو عام کرتے رہنا۔ یہ کھلاتے بھی ظاہری کھانا جیسے کھلاتے ہیں، ویسے ہی باطنی کھانا کھلا کر، روحانی کھانا کھلا کر یہ منزل مقصود تک پہنچا بھی دیتے ہیں۔ یہ ولی بنتے ہیں جو ان کی ولایت کو ظاہر کرنے کے لیے تبارک و تعالیٰ ان سے کرامتوں کو بھی ظاہر کرواتا ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کا ہمارا پکا یہ عقیدہ ہے کہ کرامات الاولیاء کی حق، اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، اولیاء کی کرامتیں حق۔ کوئی ولی ظاہر کرتا ہے، کوئی ولی ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت بندہ نواز علیہ السلام کی کرامتوں کی طرف آپ اگر توجہ کرنا چاہیں تو آپ کو تفسیرۃ الخوارقات نامی کتاب ملے گی، جس میں آپ کی کرامتوں کو مفصل درج کیا گیا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ایک
دو کرامتوں کی طرف آپ کے ذہن کو منتقل کرواتا ہوا اپنی گفتگو کو سمیٹ لینے کی کوشش کروں۔ حضرت بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان، آپ جانتے ہیں یہاں گلبرگہ کے رہنے والے نہیں تھے، دہلی کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے آپ یہاں آئے اور 80 سال کی عمر میں آئے اور تقریباً 24 سال تک آپ نے گلبرگہ میں رہ کر لوگوں کی خدمت کی، خلق خدا کی خدمت کی، دین کی خدمت کی، لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک کرتے رہے۔ تو حضرت بندہ نواز جب دہلی میں تھے، وہاں سے ایک مرتبہ گوالیار کا سفر کر کے آپ گئے۔ گوالیار میں ایک بڑے عالم کے مکان میں آپ کا قیام ہوا۔ وہاں ان کے بھائی شمس الدین بیمار تھے، پیٹ کے درد میں مبتلا تھے، بہت شدید درد تھا۔ تو وہ علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب مکان تھے، حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی میرے بھائی بڑی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل آؤ، میں بات کروں گا، کل آؤ۔ دوسرے دن پھر حضرت تشریف لائے تو حضرت بندہ نواز علیہ الرحمٰن نے فرمایا میں نے تمہارے بھائی کے حق میں دعا کی تھی، مگر ان کی عمر مکمل ہو چکی ہے، 10 دن کے بعد ان کا وصال ہونے والا ہے، اس لیے اب کچھ کیا نہیں جا سکتا۔ تو اس وقت حضرت علاء الدین گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضور ان کے ایمان پر خاتمے کے لیے دعا کیجیے، اس نے خاتمہ کی، کیونکہ اب زندگی تو باقی نہیں رہی، اب آخرت بہتر ہو جائے اس کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کے لیے دعا کر دی ہے، دعا کر دی۔ تو حضرت بندہ نواز نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی 10ویں دن ہمارا شمس الدین کا انتخاب۔ ابھی آپ نے حدیث قدسی میں سنا جب بندہ مقامات سلوک میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان، آنکھ، ناک، ہاتھ، پیر بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت بندہ نواز کی زبان سے جو نکلا ہے وہ پورا ہو کر رہا۔ 10ویں روز ان کے بھائی مولانا شمس الدین کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ اپنے بھائی کو مراقبے میں دیکھتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا؟ انتقال کے بعد اپنے بھائی کو دیکھا، پوچھا کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ بڑا خطرناک مرحلہ آ گیا تھا، میں ناکام و نامراد ہو جاتا اگر حضرت مخدوم مجھے سرکار کے ہاتھوں میں نہ سونپ، سرکار کے ہاتھوں میں انہوں نے مجھے سونپ دیا۔ اس نے بندہ نواز نے دعا کی تھی سلامتی ایمان کے لیے، خیر کے لیے، خاتمہ بالخیر ہونے کے لیے، تو حضرت بندہ نواز نے گویا انہیں سرکار کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ اب اندازہ کریں یہ کیسا حسن سلوک ہے، کیسا بندوں کی خدمت ہے کہ دنیا میں کھلانا پلانا احسان کرنا یہ تو کرتے ہی ہیں، مگر یہاں آخرت کو بھی سدھار ہے، آخرت کو بھی سدھار ہے۔ کیا اولیاء بڑے کرامت والے ہوتے ہیں، یہی بندہ نواز علیہ الرحمٰن ہے۔ دہلی میں قیام کے دوران میں ایک مولانا حسین نام کے آپ کے مرید ہوئے، ان کے داماد یہ بزرگوں سے عقیدت کو رکھتے تھے مگر حضرت بندہ نواز کے مرید ہونا نہیں چاہتے تھے۔ حسن محترم کے اصرار پر ایک مرتبہ بندہ نواز سے ملاقات کے لیے آئے مگر دل میں ایک خیال لے کر آئے۔ وہ خیال کیا تھا کہ اگر بندہ نواز مجھے اپنا پنکھا اور اپنا رومال دے دے کے تو میں مرید ہوں، میں بولوں گا نہیں، اپنی زبان سے مانگوں گا نہیں، بغیر مانگے کہ یہ مجھے اپنا رومال اور پنکھا دے دیں گے تو میں ان کا مرید ہو جاؤں گا، یہ کہہ کے آگے دربار میں بیٹھ گئے۔ جس کرسی کے بعد بیٹھ گئے تو اس کے بعد حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ بغداد میں ایک بازیگر رہتا تھا، تماشا بتانے والا رہتا تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، وہ گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا تھا اور اس کے بعد لوگوں سے کہتا تھا کہ کوئی کسی کی کوئی چیز چرا کے اپنے پاس رکھ لے، میں گدھے کو چھوڑوں گا، یہ گدھا آ کے چور کو پکڑ لے گا۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بازیگر اپنے گدھے کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیا، ایک شخص نے دوسرے کی کوئی چیز چرا کے اپنے پاس رکھ لی، اب اس کے بعد گدھے کی آنکھوں سے پٹی کھول دی گئی تو گدھا وہ سونگتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے چور کو پکڑ لیا۔ تو حضرت بندہ نواز یہ واقعہ بیان کر کے، یہ مثال بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اگر ہم کرامت بتا دیں گے تو گدھے جیسے ٹھہرے،
خدا بھی غیب کا علم رکھتا ہے کہ وہ پہنچ گیا چور کے پاس، اگر ہم بھی کرامت بتا دیں گے گدھے جیسے ٹھہرے، اور اگر کرامت نہیں بتاتے تو ہم بے فیض ہو جائیں گے، لوگ ہمیں بے فیض سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کی طرف اشارہ کیا مولانا حسین کے داماد کی طرف، فرمایا بیٹا آؤ یہ رومال اور یہ پنکھا لے لیں۔ حالانکہ انہوں نے زبان سے مانگا نہیں تھا۔ حضرت بندہ نواز دیکھو کیسے دلوں کے، اسی لیے کہتے ہیں کہ علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سوال کر بیٹھو، اور اولیاء کی بارگاہ میں بیٹھو تو دلوں کو سوال کر بیٹھو۔ دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر منکشف کر دیتا ہے، ان پر منکشف ہو جاتا ہے، ان کو دکھائی دیتا ہے، سنائی دیتا ہے۔ تو حضرت بندہ نواز نے جیسے ہی یہ فرمایا تو مولانا حسین کے داماد کانپنے لگے اور دوڑتے ہوئے آگے حضرت کے قدم بوس ہو گئے اور حضرت کے مرید ہو۔ حضرت بندہ نواز علیہ السلام اور بھی بے شمار کرامتیں، میں اشارتاً ایک دو کرامتیں ذکر کیا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ واقع تک اولیاء کی کرامتیں حق ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے بالکل حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک کرنے تردد کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اولیاء جہاں عبادتوں، ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے سے آگے بڑھے ہیں، وہیں پر ان لوگوں نے خلق خدا کی خدمت کی ہے، خلق خدا کو خدا سے ملایا ہے، خدا سے ملایا۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کی شان میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوتا ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ وہ خوف والے نہ رنج والے، کیسے یہ بے خوف ہو جاتے ہیں، کیسے بے رنج ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی آیت میں اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ دلیل کیا ہے؟ جو خدا سے قریب ہوگا اس کو خوف کیا؟ اولیاء بے خوف ہوتے ہیں۔ کس کے ولی نہیں؟ اللہ کے ولی، اللہ کے ولی۔ ولی کا معنی قریب، ولی کا معنی دوست، ولی اللہ معنی اللہ کا دوست، ولی اللہ معنی اللہ کا قریب۔ یہ بے خوف ہوتے ہیں، بے رنج ہوتے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ جو خدا سے قریب ہوگا وہ کیسے خوف والا ہو سکتا ہے، جو خدا سے قریب ہوگا اسے کسی قسم کا رنج کیسے ہو سکتا ہے۔ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اولیاء کو ہمارے درمیان رکھ کر بے خوف بنا دیا، بڑے درجے والا بنا دیا۔ اور حضرت شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا عجیب دوسرا ارشاد فرمایا کہ خدا کا پہچاننا آسان ہے، ولی کو پہچاننا مشکل ہے۔ خدا کو پہچاننا آسان ہے، بڑی عجیب بات ہے۔ سمجھانے والوں نے سمجھایا، بات دراصل یہ ہے کہ خدا کو آپ جب پہچاننا چاہیں گے تو آپ کو علماء کرام پہچان کروا دیں گے، سمجھا دیں گے۔ خدا وہ ہے جو زمانہ اور زمانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو مکان و مکانیات سے پاک ہے، خدا وہ ہے جو جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ خدا کو کسی حد میں محدود نہیں کیا جا سکتا، کسی قید میں مقید نہیں کیا جا سکتا۔ خدا ہر طرح سے پاک ہے، ہر ایک سے بالا تر ہے۔ مگر یہ اولیاء کرام جو اللہ سے قریب ہیں یہ ہمارے درمیان رہتے ہیں، ہمارے جیسے نظر آتے ہیں، جیسے ہمارے دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں، جیسے ہمارے دو پیر ہیں ان کے بھی دو پیر ہیں، جیسے ہمارا جسم ہے ان کا بھی جسم ہے، جیسے ہم ایک زمانے میں محدود ہیں وہ بھی ایک زمانے میں محدود ہیں، جیسے ایک مکان میں ہم رہتے ہیں وہ بھی ایک مکان میں رہتے ہیں۔ اب یہ ہمارے درمیان رہتے ہوئے، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہوئے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ہمارے لیے مشکل ہو گئے ان کا سمجھنا، ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ نتیجے میں بے حرمتی ہوتی ہے، نتیجے میں اولیاء کرام کی شان میں لوگ گستاخیاں کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو بے عزت مت کرو، کسی کی تحقیر مت کرو، کسی کی تنقیص مت کرو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جس کی تم تحقیر کر رہے ہو وہی اللہ کا ولی ہو، کیونکہ ولی کی بظاہر کوئی پہچان نہیں، تو ہو سکتا ہے تمہارے درمیان اولیاء بیٹھے ہوئے ہوں، کیونکہ جگہ 40 مسلمان جمع ہوتے ہیں ان میں ایک ولی موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جس جنازے پر 40 مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس کی مغفرت یقینی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 40 مسلمانوں میں ایک ولی ہوتا ہے، جب ولی کسی کی جنازہ میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظاہری مجاہدوں سے بھی مفر نہیں ہے، عبادتیں لازم ہیں،
نماز ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، زکوٰۃ اور حج اور اعمال خیر خیرات ضروری ہیں، ساتھ میں خلق خدا کے ساتھ محبت، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہے تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی۔ اور پھر جب ہم ظاہری طور پر اعمال میں اتنا زیادہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، بہت زیادہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں، ان سے بہت ساری کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، فرائض میں بھی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، چاہے جائے کہ نوافل ادا کریں۔ تو جب ہم ایسے گناہگار ہیں، ہم کو یقین ہے کہ ہم اس درجے پہ بظاہر پہنچ نہیں پاتے جب تک کہ خدا کا کرم نہ ہو۔ اگر خدا چاہے تو انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، مگر ظاہری طور پر تو ہم کو پہنچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ جو فرمایا گیا، دیکھو اگر تم خدا سے قریب ہونا چاہتے ہو تو ان سے قریب ہو جاؤ تو خدا سے قریب ہیں۔ یہ اولیاء کرام ہیں، خدا سے قریب ہیں، ان کے قریب ہو جاؤ، ان کے خطوں میں آ جاؤ تو تم خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ رحمت کی بارش ان کے لیے برسے گی، جب تم ان کے قریب رہو گے تو تم بھی نہا جاؤ گے۔ رحمت کی ہوائیں ان کے لیے چلے گی، جب تم قریب رہو گے تو اس کی ٹھنڈک سے تم بھی فائدہ اٹھاؤ گے۔ تو تم کو کم سے کم یہ کرنا ہے کہ عبادتوں کی پابندی کے ساتھ اللہ والوں کے قریب ہو جانا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے۔ بات طویل ہو جائے گی، مگر ایک بات اشارہ تلاش کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ اولیاء کرام سے قریب ہونے کے لیے قرآن حدیث میں ایک طریقہ بتایا گیا ہے، وہ طریقہ ہے بیعت کا، وہ طریقہ ہے ارادت کا، کہ ارادت، بیعت، پیری مریدی یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے بیعت کی تھی اور وہیں سے سلسلہ چلتا ہوا آج تک بھی چلا آ رہا ہے۔ اگر کسی ولی کے درجے تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم ولی کے دامن کو تھام کر مرید ہو کر اس سلسلے کے بزرگوں کا فیضان کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرمائے، وہ حق بولنے، سننے، سمجھنے، قبول کرنے اور عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین اسلام کی عزت کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، محمد ظہور